پیارے بھائیوں، آج ہم جب بھی کسی مجلس کے اندر 2 4 6 آدمی بیٹھتے ہیں تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ مسلمانوں کی پریشانی ہے۔ خاص طور پر قریب کے، دور کے ملک، علاقوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم میں کا ہر شخص اپنی رائے دیتا ہے، ان میں کا ہر شخص اپنا تبصرہ کرتا ہے، اور اس تبصرے کے اندر کبھی کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی پر الزام رکھتا ہے، کوئی کسی حاکم کو، کوئی کسی بادشاہ کو، کوئی کسی وزیر اعظم کو، کوئی علماء کو، کوئی خود ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی لوگوں کے الگ الگ تبصرے رہا کرتے ہیں، لیکن جو اصل کام کرنے کا ہے اس طرف کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا۔ جو اصل کام کرنے کا ہے ان میں کا ایک کام وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دل کے اخلاص کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جائے۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے جسم سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم مال سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمارے تبصرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخر خود ہی سوچیں، اس سے ان کو مل کیا رہا ہے؟ کوئی چیز ان کو حاصل ہو رہی ہے؟ ان کا پیٹ بھر رہا ہے؟ ان کے اوپر سے ظلم ختم ہو رہا ہے؟ کچھ مل رہا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس وجہ سے اگر ان کے اوپر وہ مصیبت آ رہی ہے تو اسی کام کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں، انہی برائیوں کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں۔ تو ہم اصل جو کام کرنے کا ہے وہ نہ کر کے دوسروں کے اوپر الزام دھرتے ہیں اور اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے اوپر ان مسلمان بھائیوں کا، مظلوموں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں ایک واقعے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا جو آپ لوگ بار بار پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، اور وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ سے پہلے، آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد بھی کچھ زیادہ تر مسلمان چھپ کر کے یا بعض لوگ علل اعلان کسی بھی طریقے سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، کچھ لوگ تھے جو آپ کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے۔ وہ ہجرت کرنا چاہے تو ان کے رشتہ داروں نے، ان کے ساتھیوں نے انہیں باندھ کر کے رکھ دیا، ان کے اوپر پابندی لگا دی اور وہ ہجرت نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ پریشانی کی حالت میں رہے۔ ان میں سے ایک صحابی ولید ابن ابی ولید جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، شاید ان سے چھوٹے بھائی تھے، دوسرے حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ، تیسرے سلمہ ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے۔ اس طریقے سے کئی مسلمان تھے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ اسٹوری ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، قنوت میں ان کا نام لے کر کے ان کی نجات اور رہائی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، یہ سنت نبوی ہے کہ مستضعفین کے الفاظ حدیث میں آئے جو کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے اوپر کافر اور ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت میں، یعنی قنوت نازلہ میں یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انج سلمۃ ابن ہشام، اے اللہ سلمہ ابن ہشام کو تو نجات دے دے، اے اللہ تعالیٰ ولید ابن ولید کو تو نجات دے دے، اے اللہ تعالیٰ عیاش ابن ربیعہ کو تو نجات دے دے، اے تبارک و تعالی ان تمام کمزور مسلمانوں، ان تمام کمزور مسلمانوں جو جنہیں ظالموں نے پکڑ رکھا ہے،
اے اللہ تعالیٰ تو ان کو نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا اے اللہ تعالیٰ مضر کے اوپر تو اپنا قبضہ سخت کر دے، ان کو سختی سے پکڑ۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جس طریقے سے قوم یوسف پر 7 سال قحط کے مسلط تھے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر بھی مسلط کر دے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جہاں اس حدیث کے اندر کمزور مسلمانوں کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے چھٹکارے کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہیں ظالموں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں انہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نبی رحمت تھے، ہر ایک کے لیے رحمت، لیکن ان مسلمانوں کے اوپر جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا، ان کے اوپر ظلم کر انہیں پریشان کر رکھا تھا، ان کے لیے آپ بددعائیں بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے، اور ہم میں کا کوئی بھی شخص اس سے بری نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کم سے کم وہ دعا تو ان کے لیے ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جنہیں ظالم اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔